السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 بڑے کام کی چیزیں۔ نمبر 1 روزی کی برکت، قبر کی روشنی، منکر نکیر کے سوال کے جواب، پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا اور عرش کا سایہ حاصل کرنا۔ یہ 5 بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہ 5 چیزیں مجھے نصیب ہو جائیں۔ میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی اور ان کو 5 جگہ پایا۔ یہ اللہ والوں کی بڑی قیمتی بات ہے، دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے اور ان پر عمل کرنا شروع کیجیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی تعویذ میں تلاش کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے باباؤں کے پاس تلاش کرتے ہیں، نقشوں میں تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان 5 چیزیں، یہ 5 چیزیں بڑی 5 چیزیں 5 جگہ آپ کو ملیں گی۔ نمبر 1 روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی۔ روزی میں برکت چاہتے ہو، فجر کی نماز پڑھو اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر میں مشغول رہو یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، ہے نا۔ اشراق پڑھ لو، چلو چاشت نہیں پڑھ سکتے، کل ملا کے یہ ہے اشراق اور چاشت میں سے کوئی ایک نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے جب آدمی صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اور جو لوگ سورج نکلنے تک سوتے رہتے ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے برکتی، نحوست، سستی، شیطانیت سب ایسے شخص پر مسلط ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھر جو ہے وہ قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ تو روزی کا جو مسئلہ ہے، فجر میں اٹھنا شروع کر دو اور فجر میں اٹھنے کے بعد ذکر میں مشغول رہو اور اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ لو۔ تو نمبر 1 روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی۔ نمبر 2 اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ قبر ایک اندھیرے کا گڈھا ہے نا۔ اب اس قبر کو آپ چاہتے ہو کہ اس میں بلب لگ جائے، میرے لیے روشنی ہو۔ سوچو ذرا کہ قبرستان کے پاس سے گزرنے میں بھی جو ہے نا دہشت آتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ اکیلے ہم قبرستان نہیں جا سکتے۔ کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد اسی قبرستان میں اکیلے دفن ہونا ہے؟ بیوی، بچے، اپنے دوست، عزیز و اقارب جن کو آج ہم بے پناہ چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے سب سے خاص ہے، یہ سب ہمیں اسی قبر کے اندر دفن کر کے واپس آ جائیں گے کچھ گھنٹوں کے بعد۔ اکیلے رہنا ہے وہاں۔ اس قبر کے اندر روشنی کیسے ہوگی؟ تہجد سے ہوگی۔ تو فرمایا اللہ والوں نے، بزرگ نے، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ نمبر 3 منکر نکیر کے سوال کا جواب طلب کیا تو اس کو قرات میں پایا۔ قبر کے اندر جب ہم جائیں گے تو سوال جواب ہوں گے، 2 فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک من نبیک ما دینک۔ ان سوالوں کے جواب وہ دے پائے گا جس نے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور قرآن مجید پر عمل کیا ہوگا۔ ہم تو عمل تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کہیں نماز پڑھانے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم 2 رکعت نماز ٹھیک سے نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ سوچا ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ منکر نکیر کے سوال کے جواب ہم کیسے دیں گے؟ تو فرمایا منکر نکیر کے سوال کا جواب طلب کیا تو اس کو قرات میں پایا۔ نمبر 4 اور پل صراط کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقے میں پایا۔ پل صراط ایک ایسا خطرناک پل ہے جس کو پار کر کے جنتی جنت میں جائے گا، دوزخی میں چلا جائے گا۔ جو دوزخی ہوگا وہ اس پل سے گر جائے گا اور جو جنتی ہوگا وہ اس پل کو بہت آرام سے پار کر لے گا۔ تو صدقہ اور روزہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان آخرت میں پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ نمبر 5 اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ عرش کا سایہ جب قیامت قائم ہوگی نا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کا عرش ان کے اوپر سایہ کرا کیے ہوگا، وہ مزے میں ہوں گے، ان کو ٹینشن نہیں ہوگی قیامت کی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے خلوت اختیار کی ہوگی۔ خلوت اللہ کے لیے، یعنی دنیا کے جھنجھٹوں میں زیادہ نہیں، بس کام دھندا اور اپنی عبادت۔